جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ محرم کا برکت مہینہ چل رہا ہے، جو ہمیں حضرت امام حسین اور ان کے جانثاروں کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ کربلا کے ان پیاسے شہیدوں کی یاد میں جگہ جگہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ اس مناسبت سے آج ہم ہمارے چینل پر محرم کا خاص دودھ والا شربت تیار کر رہے ہیں۔ یہ شربت نہ صرف بہت لذیذ اور ٹھنڈا ہوتا ہے بلکہ محرم کے لیے بہت ہی پرفیکٹ ہے۔ چلیے اس ریسیپی کو شروع کرتے ہیں۔ اس شربت میں جو چیزیں استعمال ہوں گی: 1 کلو والا آل پرپز دودھ لیں گے، 2 پیکٹ جیلی کے لیں گے، فوڈ کلر کا استعمال کریں گے، الائچی کا استعمال کریں گے، اس میں ہم تک ملنگے کا استعمال کریں گے، 1 پاؤ چینی لیں گے اور اس کے علاوہ ہم گرین شربت کسی بھی برانڈ کا لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پین میں 2 گلاس پانی ایڈ کریں گے، چینی ایڈ کریں گے، پھر اس میں الائچی ایڈ کریں گے، تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کریں گے، اچھے سے مکس کریں گے اور پھر دھیمی آنچ میں اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ چینی اچھے سے میلٹ ہو جائے۔ اس مکسچر کو ہمیں جب تک بوائل کرنا ہے جب تک چینی اچھے سے میلٹ نہیں ہو جاتی۔ جب چینی اچھے سے میلٹ ہو جائے گی تو اسے ہم چولہے سے اتار کر سائڈ میں رکھ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے۔ اس کے علاوہ پتیلی میں دودھ ایڈ کریں گے، اس کو ہم اچھی طرح سے ابالیں گے تاکہ شربت میں ایک جیسا ذائقہ آئے۔ شربت میں جبھی ذائقہ آتا ہے جب دودھ تھوڑا گاڑھا ہو۔ جب دودھ میں اچھے سے ابال آ جائے گا تو اس کے اندر ہم 1 پیالی میں تھوڑا سا دودھ لیں گے اور 1 ٹیبل اسپون اس میں کسٹرڈ پاؤڈر ایڈ کریں گے، اچھے سے مکس کریں گے، پھر اسے ہم دودھ میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے چمچہ چلائیں گے تاکہ کوئی گٹھلی نہ رہ جائے، تاکہ کوئی لمس نہ رہ جائے۔ کسٹرڈ یہاں پہ میں نے ونیلا فلیور کا لیا ہے۔ کسٹرڈ پاؤڈر یہاں پہ ہمیں 1 ٹیبل اسپون ہی لینا ہے، کیونکہ اگر ہم زیادہ یوز کریں گے تو شربت ہمارا گاڑھا ہو جائے گا۔ شربت ہمیں زیادہ تھک نہیں رکھنا بلکہ اس کو شربت فارم میں ہی رکھنا ہے۔ جب اس میں اچھے سے ابال آ جائے گا تو اسے ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے۔ یہاں پہ ہم جیلی بنا لیتے ہیں۔ جیلی کے لیے یہاں پہ میں نے آدھا کپ پانی لیا ہے اور اس میں 1 پیکٹ جیلی کا ایڈ کیا ہے، اچھے سے مکس کریں گے اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے سائڈ میں رکھ دیں گے۔ اسی طرح سے میں نے ریڈ جیلی بھی بنائی ہے۔ شربت میں ریڈ اور گرین جیلی بہت ہی مزے کی لگتی ہے۔ اب دونوں جیلیوں کو میں چھری کی مدد سے کٹ کر لوں گی اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لوں گی۔ پیس کرنے کے بعد اسے سائڈ میں رکھ دوں گی۔ اب ہم ساری چیزوں کو ایک بول میں اسمبل کریں گے، جس کے لیے بول میں جو ہم نے دودھ کو بوائل کر کے فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گے۔ پھر گرین چاشنی والا پانی ایڈ کریں گے، اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے۔ پھر اس دودھ میں ہم آدھا کپ گرین شربت ایڈ کریں گے، دودھ میں اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے۔ پھر دونوں جیلیوں کو اس میں ایڈ کر دیں گے۔ یہاں پہ میں ثابوت دانے کو بوائل کر کے اس کا سارا پانی چھان لیا تھا۔ بوائل کیا ہوا ثابوت دانہ شربت میں ایڈ کریں گے، اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد تک ملنگا ایڈ کریں گے، اچھے سے اسے مکس کر لیں گے۔ تک ملنگا اور ثابوت دانے کا شربت بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور یہ صحت کے لیے ہیلدی بھی ہوتا ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے آپ لوگوں کو کچھ پسند نہیں ہے تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں کرش آئس بھی ایڈ کریں گے۔ تو لیجیے تیار ہے یہاں پہ ہمارا بہت ہی ٹھنڈا ٹھنڈا ریفریشنگ سا دودھ اور جیلی والا شربت۔ اب میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں، اس کا فائنل لک آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں۔ تو یہ تھی میری آج کی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ریفریشنگ سی دودھ اور جیلی والے شربت کی ریسیپی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے اسی طرح کی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ رکھیے گا اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔